ذہن نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ان جیسے چند اعمال کی طرف چلا جائے گا۔ مسلمانوں نے سائنٹیفک ریسرچ چھوڑا، سائنس اور ٹیکنالوجی سے منہ موڑا، یہ بہت بڑا اجتماعی جرم کیا۔ تمام تر عثمانیوں اور ترکوں کی ذاتی نیکیوں کے باوجود عثمانی ترک بدترین ذلت کے شکار ہوئے، اور اس کی وجہ صاف تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی اور سائنس پہنچ رہی ہے۔ وہ تو یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی دور کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ادھر یورپ نئے نئے ہتھیار بنا رہا تھا، اور ادھر کسی بھی مصیبت کے وقت میں ختم بخاری ہو رہا ہے۔ ختم بخاری بہت عظیم عمل ہے، لیکن ختم بخاری کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات نہ کرنے کے گناہ کا کفارہ نہیں ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کو اے نوجوان علماء ٹھیک سے پڑھو اور سوالات کرو، ڈوبو اس کے اندر۔ پتہ نہیں یہ میری تمنا کب پوری ہوگی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ذاتی زندگی میں کہا جاتا ہے ایک بڑا نیک آدمی تھا، اور لوگ ان کی شاعری اور غزل کو گاتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی ذمہ داری ادا کرنے کے سلسلے میں بہادر شاہ ظفر 100% ناکام تھے۔ رات بھر مشاعرہ ہوتا تھا، مجرا ہوتا تھا، قوالیاں ہوتی تھی، اور ذل سبحانی فجر کے بعد سوتے تھے۔ اور اسی دلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اعلیٰ افسران انگریز، وہ 7 بجے شام کو سو جاتے تھے، 6 بجے شام کو رات کا کھانا، 7 بجے لائٹ آف، سو 4 بجے اٹھتے تھے، اور نہائے دھوئے، تھوڑی دوڑے، ورزش کی، اور اپنے سرکاری دفتروں میں 6 بجے بیٹھ جاتے تھے، 6 بجے صبح۔ جب دوپہر کے وقت میں بہادر شاہ ظفر کے محل میں صبح ہو رہی ہوتی تھی، اور ہاتھ منہ دھلایا جاتا تھا چاندی کے تشت میں، 10 باندیاں ادھر لگی، 10 باندیاں ادھر لگی، کنیزیں، اور ذل سبحانی کو مشک و عنبر سے ہاتھ منہ دھلائے جا رہے ہیں، لباس تبدیل کرایا جا رہا ہے، اور ناشتہ لگ رہا ہے۔ اس وقت انگریزوں کا دوپہر کا کھانا ہو چکا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، بالکل ممکن نہیں۔ یہ دنیا سائنٹیفک اصولوں پر اللہ نے بنائی ہے، یہ تمناؤں کے بلبوتے پر کوئی معرکہ یہاں پر نہیں جیتا جا سکتا۔ آپ کو خود اپنا مزاج ایسا بنانا ہے، تب آپ قوم کی ذہن سازی کر پائیں گے۔ بہت زمانے سے مسجد کے منبر سے مسلم امت کی ذہن سازی غلط طریقے پر ہو رہی ہے، یا ناقص طریقے پر ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر تقریر کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے جو اس وقت کے مسلمانوں کے ذہن جس طرح سوچ رہے ہیں، اس ذہن کے بنانے میں ہزاروں لاکھوں تقریریں اکٹھا کر دی جائے اور اس مشین میں ڈال دی جائیں، تو کہا جائے گا کہ چھوٹی سی مسجد کے چھوٹے سے ممبر پر کھڑے ہو کر فلاں مولانا صاحب نے جو تقریر کی تھی، موجودہ امت کے ناقص ذہن کے بنانے میں اس چھوٹی سی تقریر کا بھی حصہ ہے۔ بہت نازک کام ہے بیان کرنا، کھیل تماشا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ضروریات کیا ہیں، کیا خوراک ان کو ملنی چاہیے، فکری، ذہنی، عقلی، علمی،
اس اعتبار سے ہمارے بیانوں میں کیا اجزاء ہونے چاہیے، کیا تناسب ہونا چاہیے، مختلف پہلوؤں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، کس مجمع کے سامنے ہم کو کیا بات کرنی چاہیے، یہ بہت تدبر کی بڑی گہری تربیت کی ضرورت ہے۔ اور احساس یہ ہے، خدا کرے کہ غلط ہو، کہ 99 منبر و محراب سے خطاب کرنے والے ہم جیسے لوگ بس سوچے سمجھے بغیر بیانات کرتے ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے، مرض کیا ہے اور دوا کیا دی جا رہی ہے، یا دوا میں تناسب غلط ہے، ایک پہلو پر بہت زور اور دوسرا پہلو کی نفی۔ آپ قرآن مجید پر غور کرو، علماء کیا ہر چند رکعتوں کے بعد موضوعات بدلتے نہیں؟ چند رکعتوں نہیں، چند رکوع، چند آیتوں کے بعد، یہ بھی ساتھ میں، یہ بھی ساتھ میں، یہ بھی ساتھ میں، نماز بھی، روزہ بھی، تقوی بھی، اخلاص بھی، معرفت بھی، محبت بھی، خشیت بھی، بہادری بھی، سخاوت بھی، اجتماعی نظم و نسق بھی، معاشرے کی نگرانی بھی، عصمت اور عزت کی حفاظت بھی، یتیم بچوں کی کفالت بھی، اجتماعی اور مجموعی ترقی کی منظم کوشش بھی، سب ایک ساتھ۔ اور شاید اسی لیے قرآن کو اللہ نے موضوعات میں تقسیم نہیں کیا۔